بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا، بالآخر عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر مقدمہ خطرناک ہو گیا ہے۔ 28 گواہان نے کیا بیانات ریکارڈ کروائے ہیں، اعظم خان کے بیان نے کیا نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے، نواز شریف اور شریف خاندان نے کس طریقے سے سرنڈر کیا ہے، اور نون لیگ کی بڑی رسوائی ہوئی ہے۔ سابق ڈی جی ایف آئی اے جس نے نواز شریف اور شہباز شریف کے خلاف کارروائی سے اس وقت انکار کیا تھا، اب وہ کیسے نون لیگ کے نوکر بن کر سامنے آئے ہیں، اس حوالے سے عام تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ انتہائی عام ویڈیو ہے، امید ہے آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ عمران خان کے دور حکومت کے اندر ہمارے بہت سارے طبقہ ملامتیہ کے صحافی ہر اس شخص کو ہیرو بناتے تھے جو عمران خان کے خلاف اقدامات کرتا تھا یا ان کا کہا نہیں مانتا تھا۔ ایف آئی اے کے ڈی جی بشیر میمن، جو اس وقت انہوں نے کہا کہ میرے اوپر یہ دباؤ تھا کہ میں شریف خاندان کے خلاف کارروائی کروں، حالانکہ دباؤ کی ضرورت نہیں تھی۔ قانون کے مطابق جو منی لانڈرنگ کا کیس تھا اور دیگر کیسز اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے، نیب کے اندر جس طریقے سے یہ پوری گیم کی گئی، وہ پاکستانی قوم کے جو تاریخ ہے اس پر ایک بڑا سیاہ دھبا ہے کہ جب آپ کسی کو معاف کرتے ہیں ٹیکس پیئر کا پیسہ، تو پھر الٹیمیٹلی آپ کیسے گھنونے اور گھٹیا قسم کے اقدامات کرتے ہیں۔ ایک شخص جس پر فرد جرم عائد ہونی ہے، آپ اس کو وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھا دیتے ہیں، وزیر اعلیٰ کی کرسی پر بٹھا دیتے ہیں۔ تو یہ بشیر میمن جو ہے یہ ہیرو بنے بہت سارے لوگوں کے جو عمران خان کے مخالف تھے کہ جناب ڈٹ گیا ہے یہ ڈی جی ایف آئی اے، اور پھر عدالت نے بھی ایک بار کہا کہ اس کو ہٹایا نہ جائے۔ لیکن اب بات یہ کھلی ہے کہ جس طرح اعتزاز حسن کہتے ہیں کہ مختلف شعبہ ہائے زندگی اور مختلف جو ڈپارٹمنٹ ہیں اس کے اندر شریف خاندان نے ہیوی انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے، ان کے لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، جب ان پر مشکل وقت آتا ہے تو شریف ڈاکٹرائن چلتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو کسی بھی ذریعے سے شریف خاندان نے انگیج کیا ہوتا ہے، اس میں لالچ بھی ہوتا ہے، دباؤ بھی ہوتا ہے، ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ تو بشیر میمن جی بالآخر ریٹائرمنٹ کے بعد اب جو ہے وہ نون لیگ کو جوائن کر چکے ہیں، اور ان کو اس کمیٹی کا جو سندھ کی کمیٹی ہے اس کا حصہ بنایا گیا ہے جس نے نواز شریف کی استقبال کرنا ہے۔ یہ وہی شریف میمن ہے جو اس وقت نواز شریف اور شریف خاندان کے خلاف جنہوں نے اقدامات کرنے سے انکار کیا، اور اب ان کو شریف ڈاکٹرائن کے تحت شاید یہ صلہ دیا گیا ہے، کوئی سینیٹر بنا دیا جائے گا، ایم این اے بنا دیا جائے گا، جو بھی آگے طریقہ کار اڈاپٹ کیا جائے گا۔ دوسرا ہم نے دیکھا کہ ہمارا طبقہ ملامتیہ کے جو صحافی ہیں وہ مسلسل ڈھنڈورا پیٹ رہے تھے کہ نواز شریف ڈٹ گیا ہے، وہ اب ججز اور جرنیلوں کا احتساب کرے گا، جنرل فیاض اور جنرل باجوہ جو ہے ان کے خلاف اقدامات کیے جائیں گے۔ اب یہ ساری جو کہانی ہے اس کے اندر جو معاملات سامنے آئے ہیں اس میں جو سینیٹر اسحاق ڈار ہیں انہوں نے کہہ دیا، جب پوچھا گیا کہ بتائیے کہ آپ جو ہے وہ یہ جتنی کارروائی ہو رہی ہے اس کے اندر جو ہے وہ نواز شریف آ کے احتساب کریں گے، تو اسحاق ڈار نے اس غبارے سے ہوا نکال دی ہے۔ اس نے کہا کہ نواز شریف نے تو پہلے دن آسمان کی طرف منہ کیا تھا اور کہا تھا کہ میرا جو انتقام ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے میں سارے معاملات کرتا ہوں، تو لہذا یہ معاملات اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیے ہیں۔ حالانکہ شہباز شریف جس طرح پاکستان آئے اور فوری طور پر ان کو کہا گیا کہ جاؤ اپنے بڑے بھائی کو اپنی اوقات بتاؤ، تو یہ بدقسمتی سے جو سویلین حکمران ہوتے ہیں ان کی یہی اوقات ہوتی ہے جو بتائی جاتی ہے، اور جو ماننے سے انکار کر دیتا ہے، جو سرنڈر سے انکار کر دیتا ہے، پھر وہ اٹک جیل اور اڈیالہ جیل کا جس طرح قیدی بنا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ایبسلوٹلی ناٹ کا کیا نتائج ہوتے ہیں وہ یقیناً بڑی قربانیاں مانگتے ہیں۔ اب اس پر جو ہے وہ ایک بات کی ہے جو شہباز گل ہیں بشیر میمن پر، وہ کہتے ہیں اپنی چوری اور کرپشن کو بچانے کے لیے نون لیگ نے اداروں کو اس طرح تباہ کیا کہ ہر ادارے میں چن چن کر کرپٹ لوگ لگائے جو وطن کی بجائے ان کے ساتھ مخلص ہوں۔ بشیر میمن جب ڈی جی ایف آئی اے تھا تو کس حد تک گیا ہوگا ان چوروں کو بچانے کے لیے، وہ کہتے ہیں سمجھ سکتے ہیں، یہ ساری چیز ہے۔ اب ایک بڑا عام جو مقدمہ ہے وہ سائفر کا مقدمہ ہے۔ اب سائفر کی کہانی دو چیزیں آپ سمجھ جائیں، یہ جو مقدمہ ہے یہ سائفر چوری کا مقدمہ ہے۔ جو سائفر کے اندر لکھا گیا ہے اس کا نہ تو کبھی کسی نے انکار کیا ہے، جس طریقے سے ڈونلڈ لو نے جو ہدایات دی ان پر جس طریقے سے عمل ہوا، تحریک عدم اعتماد آئی، نون لیگ کے کئی لوگ اس ڈیل کے حوالے سے بتا چکے ہیں اشارہ تن اور واضح انداز کے اندر
کہ جناب یہ ڈیل جس طریقے سے ہمیں کہا گیا طاقتور حلقوں کی طرف سے کہ ہم عمران خان سے تنگ آ گئے ہیں لہذا اس کو ہٹانا ہے، لیکن درمیان میں کرونا آیا، کرونا کی وجہ سے وہ جو منصوبہ تھا وہ تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا۔ لیکن اب اس سائفر کے اندر جو کچھ لکھا گیا تھا اس کے مطابق پاکستان کے وزیر اعظم کو ہٹا دیا گیا، اور جس طریقے سے راجہ ریاض جیسے 2 نمبر بندے وہ انگیج کیے گئے اور وہ سارے کرداروں کے ساتھ جس طرح اس وقت سفارتکاروں نے ملاقاتیں کی وہ سامنے آ گئی ہیں۔ اب جو سائفر کا کیس ہے یہ بیسیکلی یہ ہے کہ اس کے متن پر تو سوال کسی نے اٹھایا نہیں ہے کہ بھئی اصل معاملہ تو یہ تھا کہ یہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ جو سائفر لکھا گیا اس کے مطابق جو عمل درآمد ہوا ہے وہ کہاں تک ہوا ہے اور کون کون کردار تھے جو غیر ملکی جو طاقتیں ہیں عمران خان کے بقول ان کے اعلی کار بنے یا وہ نہیں بنے، یا یہ الزام جھوٹا ہے یا سچا ہے۔ چونکہ جو کچھ کہا گیا اس پر تو عمل ہو گیا لیکن اس پر تحقیقات نہیں ہوئی۔ تحقیقات جو ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ سائفر کی 4 کاپیاں ہوتی ہیں، ایک کاپی وزارت خارجہ میں، ایک ISI کے پاس، ایک آرمی چیف کے پاس اور ایک وزیر اعظم کے پاس۔ اب وہاں پر چونکہ اصل جو سائفر ہے وہ اس طرح کے کوڈ ورڈز کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ وہ تو ظاہر ہے وہ ان کو ہی سمجھ آتی ہے، وہ وزارت خارجہ میں موجود ہے۔ بہت سارے لوگ اس معاملے کے اندر بھی کنفیوز ہیں، اور کنفیوز اس لیے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی سائفر تو موجود ہے تو پھر یہ مقدمہ کس کا ہے؟ بھائی نہیں، وہ جو ایک ترجمے کی کاپی ہے بیسیکلی اس کی چوری کا یہ مقدمہ بنایا گیا ہے۔ اب جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا معاملہ ہے، جب وزیر اعظم چاہے گا کابینہ چاہے گی تو یہ وزیر اعظم کے باقاعدہ حلف کے الفاظ کے اندر واضح ہے کہ وہ تمام ملکی جو سیکرٹ چیزیں ہیں جو راز ہیں ان کی حفاظت کرے گا، سوائے اس کے کہ وہ ملکی اور عوام کے مفاد کے اندر ان کے سامنے لانے ضروری ہوں۔ اس کے تحت یہ معاملہ کہ انہوں نے کوئی جو سائفر ہے وہ کوئی خفیہ بات عوام کے سامنے رکھ دی ہے، یہ کیس نہیں ہے، نہ ہی یہ کیس بن سکتا ہے۔ اب وہ جو کاپی ہے جو ایک آڈیو کے اندر بھی آدم خان کے ساتھ ذکر ہو رہا ہے کہ وہ اس نے اٹھا لی ہے، جو خان صاحب کہتے ہیں پتہ نہیں اس نے اٹھا لی ہو، اب اس چوری کا معاملہ یہ بنایا گیا ہے۔ اب یہاں یہ کیس کوئی نہیں ہے، بہرحال وقتی طور پر چونکہ آپ کو علم ہے جس طرح پاکستان کے اندر معاملات چلتے ہیں۔ اب یہ ہوا ہے کہ آپ نے دیکھا آدم خان ان کا اٹھایا گیا، 1 مہینہ تک گھر سے باہر رکھا گیا۔ آپ جس بندے کو بھی اٹھا لیں تو اٹھانے کے بعد جو مرضی ہے بیان لے لیں، یعنی اس کو بیوی کا بچوں کا خوف پیدا کریں اور وہ معاملہ کر دیں، یا تو آپ گرفتار کرتے اور اس طریقے سے ہوتا۔ اب اس لیے اس کی کوئی کریڈیبلٹی بظاہر نہیں ہے، لیکن آدم خان کا 161 کا اور 164 کا بیان ریکارڈ کروایا گیا، اور وہ بیان جو ملبہ ہے وہ شاہ محمود قریشی اور عمران خان پر ڈالا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ سائفر جو مقدمہ ہے وہ ہو گیا ہے اب خطرناک۔ اب دوسرا اس کا اندر یہ ہے کہ جو چین ہے وہ پوری جو چین ہے جس کے تحت وہ پورا جو سائفر ہے وہ عمران خان تک پہنچا، اس کو اسٹیبلش کیا گیا، وہ تمام گواہان وزارت خارجہ کا ایک ایک بندہ وہ لایا گیا تاکہ کیس کو مضبوط کیا جا سکے کہ بھئی یہ کاپی عمران خان تک پہنچی ہے۔ اب عمران خان سے چوری ہوئی ہے تو ان کو وہ اندراج کروانا چاہیے تھا، کہیں مقدمہ ہونا چاہیے تھا، وہ FIR درج ہونی چاہیے تھی، درخواست ہونی چاہیے تھی، چونکہ وہ نہیں تھی اور یہ سنگینی جو ہے وہ شاید ان کو آگاہ نہیں کیا گیا۔ لیکن بہرحال یہ اس وقت مقدمہ بنایا گیا۔ تو اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں FIA نے سائفر کیس کا چالان آفیشیل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت کے اندر یہ جمع کروایا ہے۔ اب یہ چالان میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی قصوروار قرار دے دیے گئے۔ چالان سے متعلق جو معلومات آئی ہیں اس میں اسد عمر FIA کی ملزمان کی لسٹ میں شامل نہیں ہیں۔ سابق پرنسپل سیکرٹری آدم خان FIA کے مضبوط گواہ بن گئے۔ آدم خان کا 161 اور 164 کا بیان چالان کے ساتھ منسلک ہے۔ اب جو 161 کا بیان ہوتا ہے ضابطہ فوجداری کا، وہ پولیس یا FIA جو انویسٹیگیشن کرنے والی ایجنسی ہوتی ہے اس کے سامنے جو بیان ریکارڈ ہوتا ہے وہ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 161 کے تحت ہوتا ہے، اور جو مجسٹریٹ اور متعلقہ جج کے سامنے بیان ریکارڈ ہوتا ہے وہ دفعہ 164 کے تحت ریکارڈ ہوتا ہے، اور وہ مضبوط جو ہے وہ ایک شہادت کے دور پر ہوتا ہے کہ بلا خوف و کرا یعنی اس شخص نے یہ بیان دیا ہے۔ تو 161 کا بیان بھی آدم خان کا ریکارڈ کروایا گیا ہے، 164 کا روبرو مجسٹریٹ بھی بیان ریکارڈ کروایا گیا ہے، اور یہ کب کروایا گیا ہے؟ جب اس بندے کو اغوا کیا گیا، یعنی 1 مہینے تک
آپ کسی کو بھی اٹھا لیں اور یہ بیانات دلوائیں۔ چلان میں کہا گیا کہ عمران خان نے سائفر اپنے پاس رکھا اور اسٹیٹ سیکرٹ کا غلط استعمال کیا۔ سائفر کاپی چیئرمین پی ٹی آئی کے پاس پہنچی لیکن واپس نہیں کی گئی۔ شاہ محمود قریشی نے 27 مارچ کی تقریر کی، پھر چیئرمین پی ٹی آئی کی معاونت کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی 27 مارچ کی تقریر کا ٹرانسکرپٹ سی ڈی بھی منسلک کی گئی ہے۔ ایف آئی اے نے 28 گواہوں کی لسٹ چالان کے ساتھ عدالت میں جمع کرا دی ہے۔ 27 گواہوں کے 161 کے بیانات قلم بند ہونے کے بعد چالان کے ساتھ منسلک کیے گئے ہیں۔ اب اس کے اندر بیانات کن کن کے ہیں؟ سیکرٹری خارجہ اسد مجید، وہ جو امریکہ کے اندر تھے، ان کا بیان بھی لگایا گیا۔ اب اس کے ذریعے اسد مجید کے ظاہر ہے بیان کے ذریعے اب یہ جو ساری کہانی ہے اس کو تبدیل کرنے کی شاید کوشش ہوگی۔ حالانکہ اس وقت جو میٹنگز ہوئی سلامتی کونسل کی، دونوں میٹنگز کے اندر یہ بات تسلیم کر لی گئی کہ یہ سائفر ٹھیک تھا، درست تھا، لیکن وہاں سے چونکہ سائفر آیا تو پورے جو چین بنائی گئی ہے۔ سابقہ سیکرٹری خارجہ سہیل محمود بھی گواہوں میں شامل ہے۔ چالان ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ فیصل نیاز ترمذی بھی جو ہے وہ ایف آئی اے کے گواہوں میں شامل ہے۔ سائفر وزارت خارجہ سے لے کر وزیر اعظم تک پہنچنے تک تمام چین گواہوں میں شامل ہے۔ تو یہ پوری جو تفصیل ہے وہ کر دی گئی ہے۔ 14 سال عمر قید، اس طرح کی سزائیں اس قانون کے اندر موجود ہیں، لیکن ظاہر ہے ایک جو یہ معاملہ ہے اس کے اندر کم از کم عمران خان یا شاہ محمود قریشی بے گناہ بھی ہوں تو ان کی جو ضمانت ہے وہ یقینی طور پر جو ہے کچھ عرصے کے لیے مشکل ہو جائے گی، اور شاید اس مقدمے کے اندر اب نیکسٹ عمران خان کو جو ہے وہ سزا سنائی جائے تاکہ کچھ عرصے کے لیے ان کو سیاست سے آؤٹ رکھا جا سکے، اور جو باقی لوگ ہیں تحریک انصاف کے، ان کا جو امید ہے جو وہ جس طریقے سے اس وقت وہ بدماشیہ کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں، ان کی امید کو توڑا جا سکے۔ اب یہ پاکستانی قوم پر منحصر ہے کہ وہ اس پورے معاملات جو اس وقت ہو رہے ہیں اس کے کیا اثر لیتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، یہ وقت بتائے گا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔